الله الرحمن الرحيم حميدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ محترم حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان میں ہم اس وقت جس دور پر گفتگو کر رہے ہیں وہ سن 7 ہجری کا دور ہے، ہجرت کا 7واں سال۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اواخر میں واقع ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد سن 7 ہجری کی شروعات ہوئی ہے۔ سن 7 ہجری کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور جو بڑے بڑے حکمران تھے دیگر ملکوں کے، ان کے نام دعوتی خطوط لکھے اور انہی مشن کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آج میں جس بادشاہ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں یہ مصر اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ مصر کا اور اسکندریہ کا جو ہے بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا نام، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا تھا اور اسلام کی دعوت دی تھی، اس کا نام تھا جریج بن متہ۔ جریج بن متہ تھا اور عیسائی تھا، مذہباً جو ہے یہ عیسائی تھا۔ اور جو اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے 2 سپر طاقتیں، روم اور ایران، تو روم کے یہ تابع تھا۔ اکثر ملک ایسے ہی تھے کہ روم اور ایران میں سے کسی ایک کے تابع تھے، تو یہ جو تابع تھا وہ قیصر کا تھا، روم کا تابع تھا، یعنی اس کو آرڈرز جو ملتے تھے وہ قیصر کی طرف سے ملتے تھے، روم کی طرف سے ملتے تھے۔ اور مصر کے جو حکمراں تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، یعنی اس پوسٹ کا نام تھا فرعون۔ نام کچھ بھی ہو، مگر جب کوئی بادشاہ بنتا تھا مصر کا تو اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ ایسے ہی اس وقت، وہ تو ماضی کی بات، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا تھا تو اس وقت جو خاندان حکومت کر رہا تھا اس خاندان کے اندر جتنے بھی لوگ بادشاہ ہوتے تھے ان کو مقوقس کہا جاتا تھا۔ مقوقس یہ پوسٹ تھا، جیسا کہ نام میں نے پہلے بتا دیا، جریج، بادشاہ کا نام تو جریج تھا، اور مقوقس کہا جاتا تھا۔ مصر اور اسکندریہ کا جو ہے بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوسٹ اس کے پاس تھا، جسے آج ہمارے پاس ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی ہے MLA خالی ہے یا MP ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس بہت ساری منسٹری آ جائے، انہوں منسٹری لا کا بھی ہے، جنگلات کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، تو اس کا پوسٹ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک اور خاص پوسٹ اس کا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اسکندریہ کے اندر جو کلیسا، یعنی عیسائیوں کا جو سب سے بڑا چرچ ہوتا ہے، اس کا بھی ذمہ دار تھا یہ۔ اب آپ اس کو معمولی مت سمجھیے، آج بھی اخبارات کے اندر جو عیسائیوں کا بڑا پاپ ہوتا ہے، بڑا رہنما ہوتا ہے، وہ کچھ بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے ایک قسم کا بیان دیا ہے، فلاں اس قسم کی گفتگو کیا ہے۔ تو ایسے ہی ایک بڑا ذمہ دار تھا اس کلیسا کا، یہ بھی پوسٹ اس کے پاس تھا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جو لیٹر لکھا تھا وہ لیٹر کے اندر بات کیا تھی؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا۔ یہ لیٹر آج بھی غالباً مصر کی میوزیم میں ہے۔ میرے علم کے مطابق یہ 12 سطروں پر مشتمل ہے نا، 12 لائن ہے،
اور تقریباً 67 کلمات ہیں اس لیٹر کے اندر، اور ایک صاف چمڑے پر لکھا گیا تھا، اور رسم الخط یعنی لکھنے کا جو اسٹائل ہوتا ہے وہ مدنی اسٹائل تھا، آج بھی موجود ہے یہ لیٹر جو ہے، آج بھی موجود ہے، اور مصر سے ہی یہ لیٹر ملا بھی تھا، یہ لیٹر آج بھی موجود ہے میوزیم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لیٹر بھیجانا چاہا لکھوا کر کے، تو آپ نے صحابہ میں اعلان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کون ہے جو میرا یہ خط شاہ مصر تک پہنچائے، اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے، اللہ اپنی شان کے اعتبار سے اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا، کون ہے جو میرا لیٹر شاہ مصر تک لے کر کے جائے۔ سیدنا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ سے لیٹر لے لیا، کہا کہ میں لے کر کے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے حاطب، اللہ تمہیں برکت دے، نبی نے دعا دی، لیٹر انہوں نے لے لیا۔ اب ذرا حاطب کے بارے میں مختصر کیونکہ ہمارا ٹاپک ان کی لائف نہیں ہے، بس ان کا ایک تعارف ہے۔ یہ حاطب جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن سے مکہ آ کر آباد ہوئے تھے، اصلی وطن ان کا یمن تھا، مکہ آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ بڑے ذہین تھے، یعنی دماغ ان کا بڑا تیز تھا۔ دیکھو، دماغ اسی کو تیز بولتے ہیں نا جو وقت پر کام آئے، پورا میٹر ہو جائے اس کے بعد ارے میرے دماغ میں بھی یہ آیا تھا، اس کو ذہین نہیں کہیں گے۔ وقت پر آپ کا دماغ آپ کا ساتھ دے، آپ کی صلاحیت آپ کا ساتھ دے، اس کو بولتے ہیں ذہین، ہے نا۔ ورنہ بعد میں تو سب سوچ لے جاتے ہیں، بعد میں تو سب کو سمجھ میں آ جاتا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بڑے ذہین تھے، اور خاص بات کیا تھی کہ یہ ماہر تیر انداز بھی تھے، یہ صلاحیت بھی ان کے پاس تھی۔ اور زمانے جاہلیت میں تو یہ بڑے عظیم شاعر بھی تھے، اور جب گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا، گھوڑا دوڑانے کا، تو اس میں بھی ہمیشہ فرسٹ آتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ بڑے تاجر بھی تھے، بدر کے ساتھ ساتھ تمام مارکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک بھی رہے تھے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بدر اور اس کے علاوہ تمام مارکوں میں جو صحابی شریک ہوا، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے نا، اس کی عظمت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر بسا اوقات جو راوی ہوتے ہیں اسپیشل لکھا ہوتا ہے یہ بدری صحابی ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کا مقام سمجھو، ہر صحابی کا مقام بڑا اونچا ہے، مگر یہ بدری صحابی ہیں تو اس کا مطلب ان کا مقام اور بڑا ہے، اور بڑھ گیا۔ تو یہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ اچھا، جب یہ لیٹر لے کر گئے تھے، 42 ان کی ایج تھی، اور 30 ہجری میں 65 ایئرس کی عمر میں جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا۔ 65 سال کی عمر میں بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا ہے۔ اب اللہ کی کیا مصلحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آس پاس سب کا اٹھا کر دیکھ لیجئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب آس پاس ہے نا، 60 کے بعد ہی انتقال ہوا ہے۔ بہرحال جب یہ مصر پہنچے لیٹر لے کر کے، تو ان کو پتہ چلا کہ جو بادشاہ ہے مقوقس، وہ مصر میں ہے ہی نہیں، مصر میں نہیں ہے وہ۔ پتہ کہ یہ کہاں ہے، پھر وہ تو پتہ چلا کہ وہ اسکندریہ گیا ہوا ہے، کیونکہ 2 جگہوں کا وہ بادشاہ ہے، مصر سے اسکندریہ گیا ہوا۔ اچھا، اسکندریہ پہنچے تو محل میں نہیں ہے، تو بولے اب کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ ساحل سمندر کی طرف وہ پہاڑی کوئی ایریا ہے، وہاں اس کی فیوریٹ جگہ ہے جہاں وہ اکثر اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے بیٹھتا ہے۔ چنانچہ یہ کشتی پر سوار ہوئے، اس تک پہنچے، چڑھے، وہاں اس کا دربار لگا ہوا تھا، وہاں اس کے لوگ تھے، اور انہوں نے لیٹر ایسے دکھایا کہ میں یہ آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ اس نے اشارے سے بلایا، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو وہ جو ہے بلایا اور لیٹر کھول کر کے جو ہے وہ پڑھا مقوقس بادشاہ نے۔ اب یہاں ذرا میں اسٹوری کو روک رہا ہوں، آپ لوگوں کا ذہن اور پیچھے لے کر جا رہا ہوں، یہاں تک اپنے ذہن میں بات رکھیے کہ لیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس تک پہنچا۔ لیکن ایک خاص بات بتانا زیادہ مناسب ہے، جو اسی موقع کے حساب سے بتاؤں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مقوقس بادشاہ جو تھا، مقوقس نا، یہ بہت پہلے بھی جانتا تھا کہ عرب کے اندر ایک نبی آئے ہیں جو اس قسم کے ہیں، ان کی دعوت ایسی ہے۔ مگر پھر بھی ابھی ہم دیکھیں گے نا کہ یہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تفصیل سوال کرے گا، پھر سوال کرے گا، حالانکہ اس کو سب کچھ پتا ہے پہلے سے۔ کیسے پتا ہے؟ چلیے اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں، ذرا اور پاسٹ میں، ماضی میں جاتے ہیں۔
دراصل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند ہی سال ہوئے تھے، ابھی تو 7 ہجری کی بات ہے نا، ابھی 2 3 ہجری کی بات، یعنی کہ 6 ہجری سے پہلے کی بات ہے۔ ایک صحابی جن کا تذکرہ صلح حدیبیہ میں گزرا ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے خاص بات بتائی تھی کہ یہ اسلام لانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ میں نے ضمناً تذکرہ کیا تھا، دیکھو ان کا انٹروڈکشن جب دیا تھا میں نے تو اس میں بتایا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھے؟ یہ دراصل چوری ڈکیتی ان کا کام تھا۔ کیا کام تھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کیا تھا؟ اسلام لانے سے پہلے برے راستے پر تھے، بہت گندے راستے پر، قافلے لوٹ لینا، مارنا، ستانا، یہی ان کا کام تھا۔ اور ان کی جو ٹولی تھی وہ چند نوجوانوں کی نا، وہ ایسی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ تمام لوگ عرب سے بھاگ کر کے نکل کر کے مصر گئے تھے، اور مصر پناہ لیے تھے مقوقس کے پاس، جبکہ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے۔ اس وقت جو ہے بات چھڑی تھی مسلمانوں کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مقوقس کے دربار میں، اور مقوقس نے یہ پوچھا تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم آئے کیسے؟ تمہارے اپنے لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہیں، پھر بیچ میں یہ مسلمان لوگ بھی تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پھر تم بچ کر نکلے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہم لوگ سمندر کے راستے سے خاموشی کے ساتھ آ گئے۔ پھر وہاں جو ہے مقوقس نے اور بھی سوال جواب کیے، جیسے مقوقس نے پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ یعنی تمہارا کیا خیال ہے اسلام کے بارے میں؟ تم تو اسی علاقے کے ہو۔ تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، یہ بڑے روکھے روکھے جواب دے رہے تھے۔ ہاں، ہم لوگوں میں سے کوئی ان کی بات ہی نہیں سنتا، نہیں مانتے ہم ان کی بات، نہیں مانتے ہم ان کی بات۔ مقوقس نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ وجہ؟ تو کہا کہ نیا دین پتہ نہیں کیا لے کر کے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا جو دین کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں سب غلط ہے، نیا دین لے کر کے آئے ہیں، ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں مانتا ان کی بات کو۔ تو مقوقس نے کہا کہ اچھا ٹھیک، تم نہیں مانتے تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کا کیا ہے رد عمل؟ تو انہوں نے کہا کہ چند نوجوان ہیں، چند لوگ ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں، مخالفت کرنے والے فائٹ بھی کر رہے ہیں، ان سے لڑائیاں بھی چل رہی ہیں، کبھی انہوں جیت جا رہے ہیں، کبھی انہوں جیت جا رہے ہیں، چل رہا ہے ایسا۔ تو مقوقس نے کہا کہ اچھا بتاؤ وہ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن سچ سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا، کس بات کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ چیز فالو کرو، کیا بول رہے ہیں انہوں؟ تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بول رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہمارے باپ دادا جن بتوں کی عبادت کر رہے تھے آج تک کرتے بھی آ رہے تھے، بول رہے ہیں سب کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تمام باتیں کر رہے ہیں۔ اب مقوقس نے کہا یہ نماز و زکوٰۃ کیا ہے؟ کیا ذرا تفصیل بتاؤ، یہ نماز زکوٰۃ کیا؟ یہ نماز کیا ہے؟ کوئی خاص ٹائم ہے کیا؟ اس میں کچھ خاص بات ہے کیا؟ کہا ہاں سب خاص بات ہے، اس کا خاص ٹائم ہے، اور ہر نماز کا الگ الگ نام ہے، الگ الگ رکعت ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی بالتفصیل نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقوقس کو بتایا۔ اچھا، مقوقس کی دلچسپی اور بڑھنے لگی، اس نے کہا اچھا وہ زکوٰۃ جو لیتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ امیروں سے لے کر غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، امیروں سے لیتے ہیں اور غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، سود، زنا، شراب ان کے پاس جائز ہی نہیں ہے، استعمال ہی نہیں کر سکتے ہو، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اگر کوئی جانور ذبح کیا ہو غیر اللہ کے نام سے تو اس کو کھاتے تک نہیں ہیں وہ لوگ، یعنی پوری باتیں یہ بتا رہے ہیں لیکن ذرا اچھے دل سے نہیں بتا رہے ہیں، ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کھنس میں یا غصے سے بتانا، ویسا بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کھاتے تک نہیں۔ تو مقوقس نے تمام باتیں سننے کے بعد ایک بات کہی، ہے نا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ بات سچ ہے، تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ سچ ہے۔ عیسیٰ نے بھی ان کی اتباع کا حکم دیا ہے،
یہ جو تم ان کے بارے میں بیان کر رہے ہو نا، انبیاء ہوتے ہی ایسے ہی ہیں، یہ انبیاء ہی کی صفت ہے۔ اور مستقبل سن لو مغیرہ، مستقبل انہی کا ہے، مستقبل کامیاب جو ہے وہ انہی کی ہے، ان سے لڑنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ جہاں تک اونٹ گھوڑے جا سکتے ہیں، جہاں سمندر ختم ہوتے ہیں، ان کا دین وہاں تک پہنچے گا، غالب آ کر رہیں گے وہ، اور ان قریب اس کی قوم بھی نیزے لے کر اس کی دفاع میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ ابھی تو مخالفت کر رہی ہیں نا، عرب کی قومیں مخالفت کر رہی ہیں، ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا وہی تمام لوگ ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، اور واقعی میں بعد میں ہوا کہ نہیں ہوا۔ اچھا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان تو تھے نہیں، یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، انہوں نے کہا ہو جان دو، پورے لوگ بھی ہو گئے نا ان کے سائیڈ میں، تب بھی ہم لوگ ان کے سائیڈ نہیں ہوتے، ہم اسلام نہیں قبول کرتے۔ تو موقوف نے تعجب سے کہا، ہنستے ہوئے کہا اچھا تم لوگ ان کے سائیڈ نہیں ہوتے، تم اس کا مطلب ابھی کھیل کود کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ، ہاں بچپنا ہے تمہارے اندر، بھی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو تم ان کی سائیڈ نہیں ہوتے۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ تمہارے سائیڈ ہونے سے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، کہ تم نہیں ہوتے کیا فرق پڑ جائے گا تمہارے ہونے نہ ہونے سے، اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو ابھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے موقوف نے ایک اور بہترین سوال کیا، اس نے کہا اچھا یہ جو یہودی ہیں وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، ان کا رد عمل کیا ہے اسلام کو لے کر کے؟ تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے شروع میں مخالفت کی تھی، آخرکار کوئی قیدی بنا، کوئی قتل ہوا، سب بکھر گئے ادھر سے ادھر، پورے واقعات میں نے بیان کر دیے ہیں، ہے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کے پورے حالات بیان کر دیے ہیں، اور پورے جا کر کے کہاں جمع ہوئے ہیں؟ خیبر کے اندر۔ ماشاءاللہ، اللہ اچھا رکھے، ایسا آپ لوگ غور سے سنو اور باقی جملے مکمل بھی کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں آپ کو یاد ہے خیبر میں پورے یہودی اکٹھا ہو گئے، ورنہ الگ الگ قبیلے تھے۔ اچھا، سب بکھر گئے۔ موقوف نے ایک بڑی بہترین بات کی، اس نے کہا کہ یہ یہودی جو ہیں نا یہ انتہائی حاسد ہیں، یہ جو انکار کر رہے ہیں حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں، حالانکہ جس طرح ہم عیسائی جانتے ہیں ان کے بارے میں ایسے ہی یہودی بھی جانتے ہیں، مگر انکار صرف حسد کی بنا پر جو ہے کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھے کہ بادشاہ بڑی تعریف کرنے لگا نبی کی تو اچھا نہیں لگا ہمیں کہ ہمارے سامنے جس کو ہم برا سمجھتے ہیں اور یہ تعریف کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب ہماری حیثیت بھی اتنی نہیں تھی کہ ہم اس کو بول دیں بھائی خاموش رہو تم، ہم نہیں ان کی تعریف سننا چاہ رہے، ہے نا، بادشاہ کو بول بھی نہیں سکتے نا، تو ہم کیا کیے، اجازت لے کر کے وہاں سے نکل آئے، ہم باہر جا رہے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا، لیکن ہمارا دل جو تھا نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نرم پڑ گیا تھا، یعنی جو نفرت تھی، جو غلط فہمیاں تھی وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو گئی تھی، اور ہم سوچنے لگے تھے کہ ایک اجمی بادشاہ ان کی تصدیق کر رہا ہے جبکہ وہ اتنا دور ہے، اس تک دعوت بھی نہیں پہنچی ہے، وہ ڈر رہا ہے، رشتہ داری بھی نہیں ہے اس بادشاہ کی، اور ہم تو ان کے قریبی ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہم عرب ہیں تو ان کے جو ہے رشتہ داروں میں ہیں، اور ہم کو ڈائریکٹ دعوت بھی ملی ہے، اور پھر بھی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال ہمارے ذہن کے اندر آ گیا۔ اب دیکھ لو، ہدایت جب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے نا، ہدایت کی دولت سے اللہ تعالیٰ مال و مال کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال ذہن کے اندر ڈال ہی دیتا ہے، اور جب آدمی سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلتا ہے تو حق تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں سے خاص طور سے میں کہوں گا کہ کسی سے بحث و مباحثہ مت کیجیے حق کے راستے میں، بس اس کے دماغ میں سوال ڈالیے، یہ جو تم کر رہے ہو کیا یہ صحیح ہے، کیا واقعی میں صحیح ہے؟ پھر یہ صحیح ہے تو پھر صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ صحیح ہے تو قرآن و حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ سوال ڈالنے کی کوشش کرو، اور اس طرح ان کو ابھارو کہ وہ جواب تلاش کریں، خود سے محنت کریں۔ اچھا، اب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ سوچتے ہوئے انہوں کیا کیے، ایک نتیجہ نکالے۔ انہوں بولے ٹھیک ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہے، میں گھوم کر کے مصر اور اسکندریہ میں جو بڑے بڑے چرچ ہیں، جو عیسائیوں کے علماء ہیں بڑے بڑے، ان سے مل کر کے میں کچھ جانکاری لیتا ہوں۔ چنانچہ یہ گھوم کر کے علماء سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ایک قبطی جو تھا، چرچ کا مالک تھا، عالم تھا، ابو غنی گرجا ایک تھا، اس کا سربراہ تھا، لوگ اس کے پاس بیماروں کو لے کر کے آتے تھے، ان کے لیے وہ دعا کرتا تھا،
اور یہ کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ نماز پڑھتا تھا، اس سے اچھی عبادت کرنے والا، اس سے اچھی نماز پڑھتا تھا، اس سے اچھی نماز پڑھنے والا اس وقت اس کے حساب سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یعنی عبادت گزار تھا، خالی نام کا نہیں تھا، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا بس نام کے ہوتے ہیں، نہیں، یہ کام کا بھی تھا. تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی باقی ہے کیا دنیا کے اندر آنے والا؟ میں نے یہ سوال رکھا کہ آپ کے علم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ ہے یا کوئی اور نبی آنے والا ہے آپ کے علم کے مطابق؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آئیں گے، آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اور اس نبی کے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آنے والے، وہ آنے والے ہیں. وہ جو ہے نہ زیادہ لمبے ہوں گے نہ زیادہ چھوٹے ہوں گے، ان کی آنکھیں سرخ ہوں گی، خالص سفید نہیں ہوں گے ایسا چننے جیسا ہے نا، خالص سفید نہیں ہوں گے، نہ گندمی ہوں گے یعنی بہت گندم جیسا، بلکہ اچھا رنگ ہوگا سفید اور سرخی کے درمیان. بال ان کے لمبے ہوں گے، وہ سادہ لباس پہنیں گے، جو کھانا ملے گا اس پر اکتفا کریں گے یعنی اسی میں خوش ہو جائیں گے، ناشکری نہیں کریں گے. اس کی تلوار اس کے کندھوں پر ہوگی یعنی بڑے بہادر ہوں گے. وہ خود اور اس کے ساتھی لڑائی میں حصہ لیں گے، اس کے ساتھی اس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس سے اپنی اولاد اور باپ دادا سے زیادہ محبت رکھیں گے. وہ ایک حرم سے دوسرے حرم کی طرف پہنچے گا، وہ کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا اور دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہوگا. اتنی ساری باتیں اس کرسچن عالم نے بتا دی ان کو. اب بچا ہی کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے بچا ہی کیا. لیکن پھر بھی یہ بولے کہ کچھ اور بتائیے، کچھ اور ان کے بارے میں کچھ اور بتائیے آپ. تو اس نے اور کہا، اس نے کہا کہ وہ تہبند کا استعمال زیادہ کریں گے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کا استعمال زیادہ، پیجامہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، خریدا بھی ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، خریدا بھی ہے، لیکن تہبند کا استعمال زیادہ کیا ہے نا، تہبند کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا ہے. اچھا، اس عالم نے یہ بھی بتایا کہ ان کو کچھ اور خاص دیا گیا ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا. تو انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ وہ تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، تمام انسانوں کی طرف. دیگر جو نبی تھے وہ کسی ایک ایریے علاقے کی طرف تھے، یہ تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں اور ان کے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمام زمین مسجد. پہلے کے جو انبیاء تھے، پہلے کے جو امتی تھے، ان کو عبادت کرنی ہے نا تو خاص ہی جگہ پر، جو ان کی عبادت کی جگہ ہے صرف وہیں کر سکتے ہیں، ہر جگہ نہیں کر سکتے. جو عبادت کا پلیس ہے وہیں کر سکتے، ہر جگہ نہیں کر سکتے. مگر ہمارے لیے، ہم سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد آس پاس نہیں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پاک صاف زمین ہے، پڑھ سکتے. یہ امت محمدیہ کی خصوصیات. تو ان کے لیے تمام زمین مسجد. اور ان کو ایک اور خاص دیا گیا ہے ایک چیز کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے بھی وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اور کسی نبی کو یہ چیز نہیں دی گئی ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام باتیں سنی، عرب آئے اور عرب کے اندر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کر لیا. جو بھاگ کر گئے تھے نا، اب کڑی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، وہ صلح حدیبیہ والی ہے نا، کہ یہ پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا. اور یہ جو جس طریقے سے اسلام کی طرف مائل ہوئے وہ پورا واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بڑا اچھا لگا، یہ پورے صحابہ ہیں نا، ان کو باری باری سناؤ، جا کر جاؤ یہ پوری سٹوری ان کو سناؤ. یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 دن تک خالی گھوم کر کے واقعہ پورے لوگوں کو سنایا کہ بھائی ایسا ہوا، ایسا بولا، وہ ایسا بولا، ایسا بولا. 2-3 دن تک جو ہے میں سناتا رہا واقعہ. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ مقوقس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے اچھے سے اطلاع ہے، اچھے سے. پھر بھی جو ہے نا مقوقس نے ان سے بھی سوال کیا. اب بادشاہ ہے، سوال کرے گا ہی. اس نے کہا کہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور خواہش رکھتا ہوں کہ میری باتیں تم سمجھو اور صحیح جواب دو. تو انہوں نے کہا جی ہاں آپ بولو، میں جواب دوں گا. تو مقوقس نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھی کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ سچ مچ نبی ہیں؟ بتاؤ. تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں. مقوقس نے کہا اچھا. پھر جب ان کی قوم نے ان کو
ان کے شہر سے نکالا تو انہوں نے ان کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کی؟ ان کے پاس تو دعا کا پاور ہے، نبی کے پاس دعا کا پاور ہوتا ہے اور نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے، تو جب ان کی قوم نے ان کو ان کے شہر سے نکالا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ اب جو ہے حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر سوال کیا. اب ان کا سوال ذرا رانگ تھا نا، لیکن ان کو ان کی اسٹائل میں جواب دیا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل، کیونکہ وہ عیسائی تھا، بالکل ہم مانتے ہیں. تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب ان کی قوم نے انہیں پکڑ لیا اور قتل کرنا چاہا تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی بد دعا کیوں نہیں کی؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو قوم نے جب پکڑ لیا اور ان کو سولی پر چڑھانا چاہا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ ہے نا. تو مقوقس نے کہا ہاں بہت خوب، سمجھدار ہو اور نہایت سمجھدار آدمی کی طرف سے آئے ہو، سمجھدار ہو اور نہایت سمجھدار آدمی کی طرف سے آئے ہو. حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے کہا دیکھو تم سے پہلے ایک شخص یہاں پر ہوا کرتا تھا فرعون. کیا کہا؟ تم سے پہلے ایک شخص یہاں پر ہوتا تھا فرعون. اچھا یہاں ایک چیز میں بتا دوں، یہ جو لفظ تم سے گفتگو ہو رہی ہے نا، تم، کبھی کبھار ایسا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں کہہ رہے تھے. اب اگر وہ لوگ ان کی زبان میں بات کر رہے تھے، چلو اردو میں بات نہیں کر رہے تھے، پھر بھی وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے تم والے تو والے، ترجمہ اس لیے اس کا یہی کیا گیا ہے. دراصل حقیقی معنی میں ایک جانکاری میں آپ کو دے دوں، حقیقی اردو جو ہے نا وہ آپ نہیں بلکہ تم اور تو ہی ہے. حقیقی اردو آپ جو ہے نا یہ تو لکھنوی جو تھوڑا سا ایڈوانس ہے نا، تھوڑا اور ادب ملا کر کے آپ استعمال کیا گیا، حضور استعمال کیا گیا ہے نا. یہ جو ہے نا یہ بات کی باتیں ہیں، وہ تو تم والا یہ اصلی اردو ہے، یہی اصلی اردو ہے. قرآن مجید اٹھا کر کے آپ دیکھیے آج بھی جتنے لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اردو کے اندر، انہوں نے تو اور تم سے ہی گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا اے اللہ آپ فرما رہے ہو، اے اللہ تو فرما رہا ہے، اے اللہ تو نے کہا ہے نا. اصلی اردو یہی ہے. لیکن اب چونکہ سامعین، کبھی کبھار سامعین کے سماعت کا خیال کرنا پڑتا ہے، سامعین کے سماعت کا خیال کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بہت ادب کا استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ عمل کرو، ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے نا، لوگ چھوئی موئی جیسے ہے نا. آپ ایسا کرو، آپ لوگ ایسا مت کرو، آپ ایسا کرو ہے نا. ورنہ بہت سارے لوگ ارے مولوی صاحب دیکھو تم تو طلاق سے بات کر رہے ہیں، اچھا الفاظ کا استعمال نہیں کر رہے ہے نا. حالانکہ دیکھا جائے تو وہی بہترین ہے. میں یہاں پر یہ بھی کہوں کہ آج سامعین کی سماعت کی وجہ سے بڑی پرابلمس ہیں، خطبہ کے لیے بھی، خطیب کے لیے بھی، کہ وہ جس طریقے سے اصلی معنوں میں گفتگو کرنی چاہیے اس طریقے سے گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ سامعین اصلی معنوں میں جس طرح سماعت کرنی چاہیے باتوں کو سمجھتے ہی نہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی عالم آ کر اس طرح گفتگو کرے کہ لوگوں سچ بولو، لوگوں جھوٹ مت بولو، لوگوں نماز پڑھو، لوگوں زکوٰۃ دو، لوگوں والدین کی خدمت کرو، تو بولیں گے مزہ نہیں آیا. کیا ہوا؟ مزہ نہیں آیا. اب ایک اور خطیب آئے ہے نا، ارے جی تم نمازہ پڑھو جی، ارے روزے رکھو جی، ارے زکاتہ دو جی، تمہارے منہ میں کیڑے پڑ جاتے جی، ہڈیاں گل سڑ جاتے جی. ہاں اب سمجھ میں آیا، بہت اچھا بولے. اب جو ہے کیا ہوا؟ اب سمجھ میں آیا. وہی بات ہے، وہ ادب سے بولے تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ذرا الگ طریقے سے بولے، حالانکہ اس کو بید بھی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جائے تو اس کو ادب نہیں بولتے. ادب جو ہوتا ہے نا اردو ادب، وہ اصلی ادب جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہی سینٹنس کوئی آدمی استعمال کرے تو اس کو لوگ سنتے ہیں، ارے کچھ مزہ ہی سے نہیں، عجیب سا بول کے چلے گئے. مزہ کب آتا ہے؟ جب وہ اس اردو کو گھما پھرا کر کے کیا سے کیا بنا دیتا ہے، تب بولتے ہیں ہاں بہت زبردست، سمجھ میں آیا ہے نا. تو یہاں پر دیکھیے بہرحال بات آگے ادھر چلی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے ایک بندہ تھا فرعون، وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا.
اسی تخت پر بیٹھتا تھا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سیم تخت، انہوں نے کہا یہی حکمرانی کرتا تھا. جس طرح تم مصر اسکندریہ کے حاکم ہو، ایسے وہ بھی تھا فرعون. وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں. اللہ رب العالمین نے اگلے پچھلے تمام لوگوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا. لہٰذا تم دوسروں سے عبرت حاصل کرو، اس سے تم عبرت حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں، تم نشان عبرت بن جاؤ اور دوسرے لوگوں کو تم سے نصیحت حاصل کرنے پڑے. مقوقس نے کہا دیکھو ہمارا ایک دین ہے، ہم اس وقت تک اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے. تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ہم کچھ خراب دین کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، بہترین دین دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. ہم اس دین کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. جب ہمارے نبی نے لوگوں کو اس دین کی طرف بلایا تو سب سے پہلے آپ کے اپنوں نے تکلیف دی، اور ان سے دشمنی میں سب سے آگے یہودی تھے، لیکن عیسائی ہمارے نبی کے قریب تھے. قرآن میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ غیر لوگوں میں سب سے قریب اگر مسلمانوں کے پاؤ گے تو وہ کون ہے؟ عیسائی. ہاں عیسائی ہیں، قریب پاؤ گے عیسائی ہیں. تو حاتب رضی اللہ عنہ نے حوالہ دیا کہ دیکھو وہاں پر بھی اپنوں نے ہمارے نبی کو جھٹلایا. یہودی تو سب سے زیادہ مخالفت کیے، مگر عیسائی اس معاملے میں نرم رہے، ہمارے نبی کے قریب رہے. جس طرح جناب موسیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے، اور تم کو اس بات کا پتہ ہے. ہم تمہیں قرآن کی طرف اسی طرح بلاتے ہیں جس طرح تم نے اہل تورات کو انجیل کی طرف بلایا. بھئی تورات پہلے تھی، انجیل بعد میں، تو تم نے کہا کہ یہ اس کے بعد ہے، اس لیے اس کو فالو کرو. جس طرح تم نے بلایا ایسے ہی اب انجیل کے بعد قرآن ہے، لاسٹ کتاب، ہم اس کی طرف تم کو بلاتے ہیں. جو نبی جن لوگوں کو پاتا ہے وہ اس کی امت ہوتی ہے. تم نے نبی آخر الزماں کو پا لیا ہے، اسی لیے تم ان کی امت میں آؤ گے، اس لیے تم قبول کر لو. ہم اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، کوئی نئی بات نہیں بتا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی طرف بلایا اور ہم بھی اللہ کی طرف تم کو بلا رہے ہیں. مقوقس نے کہا کہ میں نے تمہارے نبی کے معاملے میں غور کیا ہے، وہ کوئی ایسی بات کا حکم نہیں دیتے ہیں جو ناپسندیدہ ہو. مجھے ان کی تمام باتیں پسند ہیں. بہرحال میں تھوڑی مہلت مجھے دو، میں اور ذرا غور و فکر کر لوں، اس کے بعد تم کو جواب دیتا ہوں. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ نام مبارک کو جو خط تھا وہ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا تھی، اس میں اس نے رکھا، اس پر اپنی مہر لگائی، مطلب لیٹر کو عزت بخشی. وہ ڈبیا میں رکھنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اس نے عزت بخشی. اور پھر تمام لوگ چلے گئے، رات میں اکیلے میں ان کو بلایا اپنے پاس. حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے میں بلایا رات میں، اور کہا کہ دیکھو میں جانتا تھا کہ ایک نبی کو آنا ہے، پہلے سے مجھے پتا تھا، لیکن خیال تھا کہ وہ شام میں آئیں گے، کیونکہ شام وہ زمین ہے کہ جس میں اکثر انبیاء آئے ہیں. لیکن اب وہ آئے ہیں عرب کی قحط زدہ زمین میں. یہ جو میری قوم ہے قبطی قوم، ان کو فالو کرنے میں میرا ساتھ نہیں دے گی. یعنی اگر میں نے قبول کر لیا اسلام تو میری بادشاہت گئی، کیونکہ عوام جب بادشاہ نہ مانے، عوام بغاوت کر دے تو پھر ظاہر سی بات ہے میری بادشاہت چلی جائے گی. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہماری اس گفتگو کا جو میں نے ابھی بھی تم سے کیا ہے کسی کو علم بھی ہو. اسی لیے جو ہے میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم واپس چلے جاؤ. اور ہاں یہ بھی میں کہوں گا کہ عنقریب جو ہے تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس ملک پر بھی جو ہے غالب آ جائیں گے. یہ ملک بھی انہی کا ہوگا، یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن ابھی میں تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتا، میری بادشاہت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. واپسی پر اس نے بہت سارے تحفے بھی دیے، بہت سارے تحفے دیے. حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 5 دن تک وہاں پر تھا. اس نے بڑی عزت دی، بڑا احترام کیا نبی کے لیٹر کا، نبی کے سفیر ہونے سے میری بہت عزت کی. مجھے اس کے دروازوں پر ٹھہرنا نہیں پڑا، انتظار کہیں نہیں کرنا پڑا. جب اس کے پاس پہنچا تو جلدی ہی ملاقات ہو گئی. اور اس نے بہت ساری چیزیں دی، میں چیزوں کے بارے میں بات کروں گا. اس نے چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر بھی لکھا، جوابی خط. خط میں کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لکھا اس نے. محمد ابن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے آپ پر سلام. میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا.
مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا، میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا اور آپ کی خدمت میں کئی تحفے بھیج رہا ہوں، ایک جو ہے اس میں لکھا ہوا خاص طور سے کہ 2 بادیاں بھیج رہا ہوں، حالانکہ اور بھی بادیاں بھیجیں مگر 2 خاص تھیں، اس میں زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ 2 بادیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ اس نے بہت ساری جو ہے تحفے بھیجے تھے۔ خاص جو بادیاں تھیں نا وہ ماریہ قبطیہ تھیں، مقوقس نے بھیجا تھا، ماریہ قبطیہ، اور ایک سیرین تھی، اور خچر جو بھیجا تھا وہ دلدل نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں میں اس کو شمار کیا گیا، جب آپ پڑھو گے نبی کی سواریاں کیا کیا تھیں تو اس میں دلدل کا تذکرہ کرے گا، یہ مقوقس نے بھیجا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو 2 خاص تھیں، اور بھی بادیاں بھیجی تھیں، جیسے قیصرہ ایک باندی تھی، اور ایک باندی جن کے واقعات کبھی کبھار آپ سنے ہوں گے، بریرہ ہے نا، تو یہ باندی بھی مقوقس نے ہی بھیجی تھی۔ اچھا، حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس نے 100 دینار دیے تھے، اور 5 چادریں دی تھیں مصر کی تحفتاً، ہے نا، تحفتاً دی تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ یہ ہونی چاہیے ضرورت کے لیے، تو اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 مسقال سونا دیا تھا، مصر کی چادریں دی تھیں، 2 سادہ موزے دیے تھے، لزاز نامی ایک گھوڑا تھا وہ بھی دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں میں اس کا بھی نام آتا ہے لزاز۔ یہ لزاز کہاں سے ملا تھا؟ شاہ مصر کی طرف سے گفٹ میں ملا تھا لزاز۔ اور شہد، امامے، خوشبو، اگربتی، شیشے کا پیالہ، سرما دانی، تیل کی شیشی، کنگھی، قینچی، مسواک، ہے نا، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں نا وہ ایک باکس میں، خوبصورت باکس میں اس نے سجا کر کے اچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی مقوقس نے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک طبیب بھی بھیجا تھا اپنے پاس سے، بیسٹ طبیب، یعنی شاہی طبیب جس کو بولتے ہیں، نبی کی خدمت میں کہ طبیب، ڈاکٹر بھیجا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طبیب کو واپس بھیجا دیا تھا، مدینہ میں نہیں رہنے دیا تھا، واپس بھیجا دیا۔ وہ آیا تھا ساتھ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا دیا تھا۔ کیا کہہ کر بھیجایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ سنو، جو آپ نے کہا تھا نا وہ بڑی پتے کی بات ہے، تم واپس جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس طبیب سے؟ تم واپس جاؤ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جب تک ہمیں شدید بھوک نہ لگے ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم کو جب تک شدید بھوک نہ لگے ہم کھاتے نہیں ہیں، اور کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ گلے تک کھا لیں، ہم سیر ہو کر نہیں کھاتے ہیں، اس لیے ہم تندرست رہتے ہیں، بہت کم بیمار پڑتے ہیں، اس لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا ایک پوائنٹ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے پاس بیماریاں بہت ہیں، ہم ہوں، آپ ہوں، سب ہے نا، ہمارے پاس تو ٹائم ٹو ٹائم بھوک لگے نہ لگے امی مار کر کے کھلاتے، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے نہیں، جلدی سے گھر والے بولتے کھانا کھاؤ، ہے نا، کھانے کا ٹائم ہو گیا، اب وہ ٹائم بدا ہوا ہے، بھوک لگے نہ لگے کھانا کھانا ہے نا۔ تو بہرحال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ جو ہے تمام باتیں، تمام احوال حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو تمام باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاسٹ میں کہ وہ اپنی حکمرانی پر ریچھ گیا، اپنی حکمرانی پر وہ ریچھ گیا، یعنی حکمرانی کی خواہش نے اس کو صرف جانتا سب کچھ ہے وہ حق، سمجھتا سب کچھ ہے وہ حق، مگر اپنی حکمرانی، اپنی بادشاہت کے اس پر وہ ریچھ گیا کہ بادشاہت ہی بڑی چیز ہے، حالانکہ اس کی حکومت باقی نہیں رہے گی۔ اس کی حکومت کہاں باقی رہے گی؟ ہمیشہ رہنے والی کوئی چیز ہے کیا؟ باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اس حکمرانی کے لیے جو ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گی، اس نے کیا کیا؟ حق کو ٹھکرا دیا، حق کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے اس کے تحفے قبول کیے، مگر یہ بات کہی کہ اس نے صرف بادشاہت کی وجہ سے، عہدے کے لیے جو ہے حق کو ٹھکرا دیا ہے، ورنہ باتیں اس کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر اور بھی بادشاہوں کا تذکرہ لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سیدھی سچی بات کہنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو باتیں نصیحتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں سیرت کی روشنی میں، ان کو سمجھنے والا اور زندگی میں استعمال کرنے والا بنائے۔